بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء و سید المرسلین سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. درود پڑھیے دوستو. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم آمين. دوستو، آج کا خطبہ ہے اللہ رب العالمین کی جناب میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کیا ہے. آج کے خطبے میں سب سے پہلے ایک آیت آ گئی سورہ نحل کی آیت 128. ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ کن لوگوں کے ساتھ ہے جو پرہیزگار لوگ ہیں. والذین هم محسنون، اور جو نیک کردار، یعنی انسان پرہیزگار ہو اور نیک کردار ہو تو اللہ کس کے ساتھ ہے؟ ان کے ساتھ ہے. جیسے آپ پڑھتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ بہت کڑوا پھل ہے، کم لوگ کھا پاتے ہیں. اس کا فائدہ تو بہت میٹھا ہے لیکن صبر بہت کڑوا پھل ہے. کوئی آپ کو گالی دے دے خطرناک ماں کی، برداشت نہیں ہوتا، لیکن کسی نے برداشت کر لیا تو پھر اجر آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں کیا ملے گا اس کو جی، لیکن لوگوں کو ہو نہیں پاتا ہے. خیر چلیے، تو اللہ کہتے ہیں اللہ کن کے ساتھ ہے؟ پرہیزگار کے ساتھ اور نیک کردار کے ساتھ. اب ایک روایت آ گئی، ایک صحابی آئے، ایک شخص آئے حضرت خاتم النبیین علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس، اور انہوں نے حضرت خاتم النبیین علیہ الصلوۃ والتسلیم سے دو سوال کیا. ای الناس احب الی اللہ، یا رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ تو بہت ہیں لیکن ان سارے لوگوں کے بیچ میں اللہ سب سے زیادہ کس کو پسند کرتے ہیں؟ لاکھاں انسان ہیں، کھربہ کھرب، لیکن ان میں سب سے زیادہ اللہ کو پسندیدہ کون انسان ہے؟ ایک سوال کیا وَأَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور نیکی بہت ہے لیکن سب سے اچھی نیکی جو اللہ کو بہت پسند ہے وہ کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ اگر دو سوال ہوا، لوگوں میں سب سے زیادہ بندہ اللہ کو کون سا پسند ہے، اور بندوں کے اعمال میں سب سے پسندیدہ عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے؟ آئے میرا نبی خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا احب الناس الی اللہ انفعہم للناس، لوگوں میں سب سے زیادہ بندہ اللہ کو وہ پسند ہے جو جتنا زیادہ لوگوں کو نفع پہنچا سکے. جتنا زیادہ نفع، دیکھیے نفع پہنچانے کی بہت شکل ہے جی. دعائیہ کلمات کہہ دینا جی، خیر کا کام بتلا دینا جی، دیکھ کر کے کسی انسان کو مسکرا دینا. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے چہرے پہ ہر وقت پتہ نہیں کہاں کا پہاڑ جیسا ٹینشن، حالانکہ انسان کے ٹینشن سے کچھ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہوتا. اور کچھ لوگ ہیں ہر وقت مسکراتے ہی رہتے ہیں، سلام بھی کریں گے تو مسکرا کے کریں گے. ابھی روایت آ گئی ہے آج کہ مسلمان مومن کو جب مسکرا کے سلام کرتا ہے تو یہ بھی صدقہ ہے. پیسہ نہیں دینا پڑا لیکن ایک صدقہ ہو گیا. کتنا ہماری شریعت میں کتنا رحمت للعالمین کی رحمت ہے، ہر عمل میں رحمت ہی رحمت ہے. پھر دوسری چیز کیا پوچھا؟ وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ، سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کیا ہے؟ تو ہمارے حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سرور تدخلہ علی مسلم، کوئی مسلمان سامنے آیا، کسی وجہ سے وہ غمگین تھا، آپ نے ایسی بات کہہ دی کہ اس کا غم ہلکا ہو گیا. اس کا غم جی، میں یہیں پر نماز پڑھایا، میں نے فجر کی،
ہمارے پاس ایک صاحب آئے، ایک صاحب کو لے کے آئے، کہا مولانا ہم لوگ آئے ہوئے ہیں کسی ٹریننگ کے لیے، نام نہیں بتاؤں گا، تو ان کی اچانک ماں کا انتقال ہو گیا، اب یہ کہتے ہیں میں ٹریننگ نہیں کراؤں گا اور میں جا رہا ہوں واپس۔ خیر میں نے قریب بلا لیا، میں نے کہا یہ بتاؤ کہ کیوں غمگین ہو؟ تو ان کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا، تو میں نے کہا بتاؤ امی کیسی تھی؟ تو مولوی صاحب بہت دن سے بہت بیمار تھی اور یہ تھا وہ بڑی تکلیف میں تھی۔ تو میں نے کہا اللہ کا بندہ، تو اس میں غم کرنے کی کیا بات ہے؟ ہمارا ایمان ہے، ہمارے حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت مومن کا تحفہ ہے۔ تحفہ سمجھتے ہیں؟ گفٹ۔ ہم لوگ تو بہت ڈٹا، لیکن مومن کیا ہے؟ تحفہ ہے ایمان والے کے لیے۔ تو میں نے کہا امی بیمار تھی، میرا ایمان تھا ہے کہ وہ انشاءاللہ جنت میں گئی، تو ساری تکلیف ان کی ختم ہو گئی، تو آپ یہ چاہتے تھے کہ امی تکلیف میں رہے آپ کے پاس یا آرام سے رہے اللہ کے پاس جنت میں؟ میں نے کہا آپ سوال کا جواب دیجیے آپ۔ تو کہنے لگے مولوی صاحب یہ تو کیا کہتے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ امی کو عافیت ہو۔ تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں لے گیا تھا، آپ غمگین کیوں؟ یقین جانیے ایک ہی منٹ میں ان کا سارا غم، جی بات صحیح ہے غلط ہے؟ جی بھائی جتنی دوا موا سے ٹینشن فری ہو گئے، اللہ کہتے وَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ۔ جنت میں گئی ہیں وہ، تو ان کو سب لوگ سلام کر رہے ہوں گے اس وقت، چنانچہ وہ راضی ہو گئے پھر ٹریننگ دینے کے لیے۔ تو انسان کرتا کچھ نہیں ہے بھائی، ایک آدمی آیا پریشان حال ہے روزی کے سلسلے میں، ویزے کے سلسلے، ارے نہیں بھائی، حدیث کے اندر ہے کہ کسی انسان پہ کوئی مشکل آ جائے اور وہ مشکل کو حل ہونے کے انتظار میں ہے، انتظار سمجھ گئے، دعائیں مانگ رہا، ختم پڑھ رہا ہے۔ میں دیکھتا ہوں بچے لوگ بیچارے یہاں روزی کے لیے آئے ہوئے ہیں ہمارے ملکوں سے، جی تو تسبیح میں بتا دیتا ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ کی بیٹھ کے پڑھتے رہتے ہیں یقین کے ساتھ، کہ تو حضور نے فرمایا 99 مشکل کا حل ہے، کون؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بخاری کی روایت ادھر لکھی ہوئی ہے کنز من کنوز الجنہ، و جنت کا خزانہ، اور روزی کو یہ کلمہ پکڑ کے کھینچ کے لاتا ہے، ساری دیواروں کو توڑ دیتا ہے۔ کتنا خطرناک جادو ہے، اگر کسی پر کالا ہو یا پیلا ہو یا کچھ بھی ہو، یہ اس کو توڑ دے گا۔ کیوں؟ آپ نہیں ٹکرا رہے ہیں، ہم بھی نہیں ٹکراتے، ہم کہتے ہیں اللہ سے ٹکرا دے جادو کو، جادوگیر کو، اللہ سے زیادہ کوئی بھاری غالب ہو جائے گا۔ تو مشکل کے حل ہونے کے کیا ہے وہ انتظار میں۔ تو ہمارے حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشکل کے حل ہونے کا انتظار کرنا یہ سب سے افضل ترین، اللہ کو محبوب ترین عبادت ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مشکل میں ڈال دیا، اور ڈال کے بیچارہ مشکل کو حل ہونے کے انتظار میں تسبیح پڑھ رہا ہے، تو گویا کہ کنٹینیوز وہ سب سے افضل ترین عبادت میں مشغول ہے۔ تو یہ بتائیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو اللہ نور سے بھر دے، بہت عجیب آدمی تھے۔ انہوں نے کہا دیکھو مانگ رہا تھا فانی، غم کیا ہوا تھا اس نے روٹی پانی کا، مکان کا، اس کا اس کا، اور یہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، تو فانی کے بدلے میں اس کو کون مل رہا ہے؟ باقی۔ کون باقی؟ اللہ۔ یہ کم بڑی نعمت ہے کہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کو مال دیے ہوتے تو ایک دفعہ نہیں ذکر کرتا۔ میرے پاس آتے ہیں لوگ، تسبیح بتا دی، مشکل حل ہو گئی تو خوب پراٹھے اڑا رہے ہیں، اب پھر اس کو تھوڑی دن کے بعد 2 سال 4 سال 5 سال 4 مہینہ کے بعد حالات ٹائٹ ہو گئے تو آتے ہیں مولوی صاحب وہ آپ نے ایک تسبیح بتائی تھی ہم تو بھول گئے، پھر بتا دیجیے۔ اب بتاؤ، تو اللہ تعالیٰ بھی بڑے عجیب ہیں جی۔ ہم سمجھتے ہیں ہم پر تنگی آ گئی، نہیں، وہ چاہتے ہیں کہ چیزوں سے کاٹ کر کے ہم اپنے بندے کو اپنا بنا لیں۔ تو کتنی بڑی، امام غزالی کہتے ہیں کہ اللہ نے اب حالات ڈال کے اپنے ذکر کی توفیق دے دی، یہ کم بڑی نعمت ہے۔ کتنا مال مل جائے چھوڑ دیجیے گا؟ نہیں چھوڑ دیجیے گا؟ ارے بھائی کون ہے جو لے کے گیا قبر میں؟ ذرا ایک کا نام بتا دو، ایک کا نام بتائیے، میں آج غلامی لکھتا ہوں آپ کو، ایک کا بتائیے کہ جو لے گیا ہو۔ زیادہ سے زیادہ کفن لے جاتا ہے، اور بہت بچہ بہت سعادت مند ہے تو شاید 1-8 لاکھ روپے تولہ کا اود ادھر لگا دے گا، کوئی بھی نہیں لگاتا۔ وہ بومبے والا ہے، وہ تھوڑا سا آج کل تیل آ گیا خوشبو والا، وہی مار دیتا، کہتا بابا کو خوشبو لگا دیا۔
عطر کوئی نہیں لگاتا، عطر کوئی نہیں خریدتا یار، لوگ سب یہ تیل خریدتے جو تم لوگ لگاتے ہو جی، تو ہم لے کے کیا جائیں گے؟ تو انسان کو کس کو بیمار آ گیا، ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیمار کے پاس جاؤ، ہاتھ رکھو نماز پر، تو یہ مت کرے تم کو کتنا فیور ہے یار، تو نے ڈاکٹر کو نہیں ایسا کبھی نہیں بولا، ہمارے حضور جاتے تھے تو کہتے تھے لابا سے انشاءاللہ، ارے تم کو کہاں کچھ ہے یار، کس نے کہا کہ تم بیمار، ارے ٹھیک ہو جاؤ گے یار، لابا سے انشاءاللہ طہور، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، تو ماشاءاللہ تم ٹھیک ٹھاک لگ رہے ہو یار۔ تو بندہ وقتی طور پر جی 10 آدمی چلے جائیں اس کے پاس، سب یہی کہیں یار خامخواہ کے لیے تم نے بلینکٹ کیوں اوڑھ لیا یار، تم تو ٹھیک ٹھاک آدمی ہے یار، اور 10 آدمی صحت مند کے پاس چلا جا رہے ہیں، تیری تو آنکھ لال ہو رہی ہے یار، ارے تیرا گال بھی لال ہو رہا ہے آج، اچھا ہو تمہارا بدن میں فیور بھی لگتا ہے، وہ یقیناً بستر پہ پڑ جائے گا۔ تو ہماری شریعت میں سکھایا گیا کہ انسان بندے کو حالات ہے کہ یہ بھائی پریشان مت ہو جائے یار، جی ہمارے رب نے کہا ہے قرآن میں، مقصد سناتے ہیں لڑکوں کو، لقد خلقنا الانسان فی کبد، اللہ تعالیٰ نے انسان کو مشقت ہی میں پیدا، ورنہ فرعون نہ بن جائے وہ، انسان کے جیب میں جب نوٹ ہوتا ہے نا تو یقین اس کو نماز کا ٹائم نہیں ملتا ہے جی، 99 ہے تو 100 کا چکر ہے، 100 ہے تو 101، اور 101 ہے تو 100 زیرو لگا کے 10، اور 10 ہے تو کہتا ہے ایک اور زیرو لگے 200 جی، لگا رہتا ہے جی۔ تو اللہ کتنا بڑا کریم ہے کہ ہمارے لوگوں کو احوال ڈال کے اپنے نام کی تسبیح کی توفیق دیے ہوا ہے، اس کو ہم نعمت ہی نہیں سمجھتے۔ تو دوستو انسان مومن مسلمان کا کام ہے کہ انسان پر کیا کرے، لوگوں پر سرور کو داخل کرے۔ کیا دیکھیے آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کسی مسلمان کی پریشانی میں اس کے ساتھ اس کی حاجت پوری کرنے کے لیے چلوں جی، مجھے پسندیدہ ہے اس بات سے کہ میں مسجد نبوی میں 1 مہینے کا اعتکاف کروں۔ بتاؤ اس پر حدیث کو کوئی عمل کرتا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ معتکف تھے، روایت میں ہے، اور ایک صاحب پریشان آ رہے تھے، اعتکاف چھوڑ کے اس کے ساتھ چلے گئے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی اعتکاف توڑ دیا، تو کہا اعتکاف کی تو قضا ہو جائے گی، اور یہ جس پر جو ہم کو نیکی ملنے والی تو ملے گی، پھر اب کوئی چھوڑے گا؟ بڑا سے بڑا بھی میں نام نہیں لوں گا، گرو گھنٹال دیندار، وہ بھی اعتکاف چھوڑ کے نہیں جائے گا۔ تو دین پر عمل کیا جائے، دیکھیے، اور حضور نے کیا فرمایا، روایت آگے، تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، مسلمان کو دیکھ کچھ مت کرو، مسکرا دو، یہ تمہارے لیے صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق فرمائے۔ بس سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، اشہد ان لا الہ